اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان یعنی بے حد مہربان، اس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو اپنے جس نام سے شروع فرمایا ہے وہ ہے الرحمن، جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ذات جو بہت مہربان ہے، بے حد مہربان ہے، جس کی مہربانی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کے اظہار میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے علم القرآن، کہ اللہ کی صفت رحمت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس کے بعد دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ انسان پیدا پہلے ہوتا ہے اور تعلیم بعد میں پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعلیم قرآن کو پہلے اس لیے ذکر فرمایا تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ تعلیم قرآن انسان کی پیدائش سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے انسان کی تربیت و تعلیم کا انتظام فرمایا۔ علمہ البیان، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانداروں سے انسان کا فرق ظاہر کیا ہے کہ دوسرے جاندار وہ اپنی بات کو بول کر ظاہر نہیں کر سکتے۔ کوئی بکری ہو، کوئی مرغا ہو، کوئی بھی اس قسم کا جاندار ہو، وہ بول نہیں سکتا، اس کی اپنی ایک آواز ہے، اشارات ہیں، لیکن وہ انسان کی طرح اپنی خواہش اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو دیکھ کر نتیجہ بھی نکال سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے اور اپنی بات کو بیان بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، دو باتوں کو ملا کر نتیجہ نکالنے کی صلاحیت دی ہے، دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بات بولنے کا سلیقہ دیا ہے، یہ صلاحیت دی ہے، تو اس انسان کے لیے یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرے، یا یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب بھیجے اور اس کو سزائیں دیں، تب جا کر کے اس کی تربیت ہو سکے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے، انسان کے لیے یہی مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے ہی وہ اپنی تربیت کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کی تعلیم کا ذکر فرمایا کہ انسان کو جب اللہ نے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں امتیاز بخشا ہے اور فوقیت بخشی ہے، تو انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار نہ کرے، بلکہ اللہ کے قرآن سے تعلیم حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کرے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے اس بات کا کہ کچھ چیزوں کو کرے اور کچھ چیزوں سے رکے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات کو بنایا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوپر کی طرف دیکھ لو، تمہیں اوپر سورج اور چاند نظر آتا ہے، یہ بھی ایک حساب کے پابند ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سورج اور چاند ہے اس کو بھی ایک حساب کا پابند بنایا ہے، دونوں کے اپنے اپنے مدار ہیں، دونوں کبھی آپس میں نہیں ٹکراتے، وہ اپنے راستے پر چلتا ہے، وہ اپنے راستے پر چلتا ہے۔ دن ہمیشہ 24 گھنٹے کا ہی رہتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا سورج نکلا ہی رہے، سورج نہ ڈوبے، اپنے اپنے وقت پر ڈوبتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے کا ہی دن رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ 48 گھنٹے کا دن ہو جائے۔ تو یہ ایک حساب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب بنا دیا، یہ اس کے پابند ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہاں پہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے آسمان کی مخلوق اور شجر یا زمین کی مخلوق دونوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اوپر بھی اللہ کی حکومت ہے، زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہے۔ قرآن کے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اتنی حکمت ہوتی ہے کہ اوپر کی ایک مخلوق کا تذکرہ، نیچے کی ایک مخلوق کا تذکرہ، یہ اشارہ ہو گیا اس بات سے کہ جیسے آسمان میں اللہ کی حکومت ہے، ایسے زمین میں بھی اللہ کی حکومت۔ کیا مطلب ہے سورج اور ستارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ آم کا درخت آم ہی دے گا، امرود کا درخت امرود ہی دے گا، اسی طرح ستارے کا جو روٹ، جو مدار اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا وہ اسی کے اندر رہتا ہے۔ یہ اس طرح سے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسمان کو بلند کیا، آسمان کو چھت کی طرح بنایا۔
ووضع المیزان، اور اس میں عدل کو قائم کیا، یعنی آسمان میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پلر نہیں بنایا، ستون نہیں بنایا، اس میں کہیں بھی کوئی سوراخ نہیں ہے، اس اتنی زبردست کاریگری سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ اس وجہ سے تاکہ تم عدل میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ سورج کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، ستاروں کو دیکھ لو، درخت کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا ہے وہ اس میں ذرہ برابر بھی نہ تو آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ اس کا خلاف کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو میں تمہیں نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ اسی لیے کہ تاکہ تمہیں بھی جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے تم یہ سوچو تمہاری کیا حیثیت ہے، آسمان کے سامنے، ستاروں کے سامنے کیا حیثیت ہے، درخت کے وجود کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ جب یہ اللہ کے حکم کے آگے ہل نہیں پا رہا ہے اور اللہ کے حکم کے پابند ہے تو تم کیسے آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ عدل کو قائم کرو اور عدل کے قائم کرنے میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اوپر تو اللہ تعالیٰ نے چھت بنائی اور نیچے اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے زمین کو بچھا دیا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسمان میں ستارے بنائے اسی طریقے سے زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے میوے بنائے، اور والنخل، اور کھجور کے درخت بنائے، ذات الاکمام، اور ان کے خوشوں کے اوپر اللہ نے کور چڑھایا، غلاف چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر کھجور کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، کھجور کا جو گودا ہوتا ہے وہ نہایت میٹھا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وہ باریک سی جو پرت ہوتی ہے وہ نہ چڑھائی ہوتی تو مکھیاں اس کو کھا جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ فرمانا ہے کہ دیکھو کتنی زبردست کاریگری سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا، ایسا نہیں کہ پھینک کر دے دیا ہو بلکہ پوری حفاظت کا انتظام فرمایا کہ کھجور جیسے پھلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے باریک سی پرت چڑھا دی تاکہ تمہیں محفوظ مل جائے اور مکھیاں نہ کھا لیں، نہ خراب کریں نہ کھائیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا اناج، یعنی یہ ایک قسم پھل کی یہ ذکر کی جو میٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پرت چڑھاتے ہیں مکھیوں سے محفوظ رہے، اور ایک قسم اناج کی ذکر کی اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چھلکا نہ چڑھائے اناج کے اوپر تو کیڑا اس کو کھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی دیکھو ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا۔ والریحان، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خوشبودار پھول کا انتظام کیا۔ دنیا میں تم ایک عطر بنانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہو، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو پھولوں کے اندر کس طرح سے خوشبو رکھ دی ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اس کے اندر۔ سبزیوں کے اندر اللہ نے خوشبو رکھ دی، پھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھ دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مطلب یہ ہے، بار بار آیت آئے گی اور آج یہیں تک ہماری تفسیر ہونی تھی، اس کا مطلب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری نعمتیں میں نے آسمان کی نعمت، ستاروں کی نعمت، درختوں کی نعمت، اسی طرح کھجور کے اوپر غلاف چڑھانے کی نعمت، اور اسی طرح اناج کے اوپر بھوسا چڑھانے کی حکمت، یہ جو ساری کی ساری چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی کتنی حکمتیں ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں۔ تو یہ جو تم انسان ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہو تو نعمت استعمال کرنے کے نتیجے میں تم پر اللہ کا کوئی شکر عائد ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرا جائے، جن کاموں سے روکا ہے ان سے روکا جائے، اور اس جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا حق باقی ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے بھی کہتا ہے کہ نہیں کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی اور کوئی ہمارے اوپر پابند نہیں ہے، ہم تو نعمتیں کھائیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم نہ اللہ کا حکم مانیں گے نہ جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا بیوقوف شخص ہے کہ گویا کہ یہ انکار کر رہا ہے کہ میں تو کوئی نعمت استعمال ہی نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں، کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں سورج کی روشنی کو استعمال نہیں کروں گا، میں سورج کی تپش کو استعمال نہیں کروں گا، میں یہ جو میوہ جات اور یہ جو سبزیوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ میں ان کو استعمال نہیں کروں گا۔ اس وضاحت کو سامنے رکھ کر کے اب اس کا ترجمہ سنیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، جھٹلا ہی نہیں سکتے، اور جب جھٹلا نہیں سکتے مانو گے کہ اللہ نے یہ نعمتیں کی ہیں اور یہ نعمت، ان نعمتوں کے ہم بہت محتاج ہیں، ان نعمتوں کے استعمال کرے بغیر گزارے ہی نہیں ہیں، تو پھر لازمی طور سے شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر کے اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا، اس سے بڑی ناشکری کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی فرما برداری میں اس کو صرف کیا جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔